الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، آج دا جمعۃ المبارک بڑا اہم دن ہے۔ رمضان المبارک اپنیاں برکتاں تے رحمتاں لٹاندا ہویا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم دے غلامہ دے کولوں اے جدا ہو رہا ہے۔ اسی اس ماہ مبارک دا او ادب نہ کر سکے جیڑا او دا حق سی۔ اسی عبادات اور ریاضت وچ او وقت نہ دے سکے جو اے دی ڈیمانڈ سی۔ اے دے اندر اللہ دی رحمت دا جڑا حصہ سی شاید اسی اپنی ذاتی طور تے او نہیں لے سکے۔ اے دعا فرماؤ کہ اللہ فضل فرمائے، حضور دی نگاہ دا صدقہ اللہ سحر و افطار، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں اور اے رکوع سجود تلاوتاں اللہ اپنے فضل دے نال ساڈی عبادت دے اندر تے قوت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ وہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکے، لیکن وہ فضل فرما دوے تے سارا کچھ ہی قبول ہو سکتا ہے۔ دا فضل بندے نو منگنا چاہیے ہے۔ اسی اپنے زندگی دے اندر جڑا سکون ہے نا انہوں دولت تلاش کرن لگ گئے ہیں۔
زندگی دا سکون اپنی اولاد دی بہتری وچ تلاش کرن لگ گئے ہاں. زندگی دا سکون اسی کوٹھیاں تے محلات وچ تلاش کرن لگ گئے ہاں. کاروبار اور تجارت دے اندر اسی تلاش کرن لگ گئے ہاں. لیکن میں قسم اٹھا کے کہنا دنیا دے اندر نہ کاروبار سکون ہے اور نہ محلات سکون ہے. سکون جدوں ملے گا ذکر خدا وچ ملے گا, ذکر مصطفیٰ وچ ملے گا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ دا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا ہے اگر دل دا اطمینان چاہندے ہو, دل دا سکون چاہندے ہو, فرمایا اپنی زباناں نو میرے ذکر دے نال تار کرنا تواڈا کم ہے. تواڈے ڈول دے دلاں نو اطمینان عطا کرنا میرا کم ہے. اللہ کریم نے جدو عرش بنایا نا, عرش تے تھلے ٹیکی کوئی نہیں, اتے پکڑ کوئی نہیں, او دے دائیں بائیں سہارا, پر قربان جان نیلی چھت پھر بھی کھلاری چوں. زمین دے تھلے ستون کوئی نہیں, لیکن یہ ڈول دی یہ دا کمال ہے نا. عرش نو جدو میرے رب نے بنایا نا تے اے ڈولے کھان لگ پیا. عرش ڈول دا سی. اللہ کریم نے فرمایا عرش ڈول نہ, میں تینوں کچھ آکھیا. عرش نے عرض کی تھی یا اللہ ڈر ہوندا ہے تیرے کولوں, تیری ذات کولوں ڈر ہوندا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھہر جا, ہونے میں تیرا ڈر روک لینا. اللہ نے فرمایا فرشتیو جی مولا. فرمایا عرش دے دل دے اتے نا اسم محمد لکھ دو, انہوں چین آ جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اچھی طرح فرما دیو سارے سبحان اللہ. فرمایا عرش دے دل تے اسم محمد لکھ دے. اور میں ایک بات عرض کرا, اگر طبیعت تے زبان دونوں اجازت ضمیر کو لو مل جائے تو پھر بول دینا اے تو آڈا میرا وجود بھی عرش دی منندے. اے ڈولے کھاندہ ہے کدی کدرے تے کدی کدرے. اللہ فرماندہ ہے جے اینو اطمینان دینا چاہنے نا تے آ تختی دے اتے اللہ بھی لکھ لے محمد بھی لکھ لے, اطمینان آ جائے گا. اطمینان تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا دل دا اطمینان, او دا چین, او دا قرار اللہ نے فرمایا وہ میرے ذکر دے اندر ہے, میرے ذکر دے اندر. تنویر صاحب کچھ یہ در چیز لوگ کام میں پڑھنا, آپ اس پاس آؤ. حضرات توجہ, جیڑا بندہ اپنی زبان دے نال لا الہ الا اللہ, ذرا بولو گے کی پڑھ دے لا الہ, ذرا اچھی لا الہ الا اللہ. جدو بندہ زبان دے نال پڑھ دینا تے اللہ اس کلمہ پڑھن والے نو پتہ کی شان عطا کر دے. او جدو ساہ لیں دینا تے او دے ساہ دے نالوں اللہ ایک پرندہ پیدا کر دے جڑا فرشتے دی منند ہوتا ہے. جیڑا جنابی والی آندہ ہے لا الہ
ذکر جنابی والی ذرا محبت دے نال پیار دے نال الفت دے نال ذرا پڑھیا جے لا الہ پڑھو ذرا با آواز بلند ذرا پڑھو اندر بار بین والے ایک باری ذرا محبت دے نال ذرا فرمایا جے لا اے جنابی والی جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے جدوں سا لین دے او دے سا دے اندروں اللہ کریم اپنی قدرت دے نال ایک پرندہ پیدا فرماندا ہے ایک فرشتے دی اللہ جنابی والی تخلیق فرماندا ہے او دے دو پر نے ایک یاقوت دے ایک مرجان دے اور ایک پر جیڑا ہے مشرق دی طرف ہے ایک پر جیڑا ہے مغرب دی طرف ہے اللہ دے حکم دے نال او فرشتہ او پرندہ جناب والی پرواز کر دے عرش دی طرف پرواز کر دے اور عرش دی طرف جائی جا رہی ہے او دے دو پر میں جڑے ویلے جناب عرش دی طرف او پرندہ جاندا ہے اونوں فرشتے کہندے نے رک جا او کہندا ہے نا نا اج میں رکن واسطے نہیں اڑیا اج میں بیٹھن واسطے میں پرواز نہیں کیتی اج میں تھکن واسطے میں پرواز نہیں کیتی اللہ کریم اس پرندے نوں 70,000 زبانہ عطا فرمائے گا 70,000 زبانہ عطا فرمائے گا اور یاد رکھنا وہ 70,000 زبانہ دے نال کی کرے گا جیڑا جیڑا اللہ دا ذکر کر دے او فرشتہ جنوں 70,000 زبان ملی ہے وہ 70,000 زبان دے نال وہ فرشتہ اونا دی بخشش دی دعا کرے گا وہ جڑے اللہ اللہ کر دے لے وہ جڑے خدا دا ذکر کر دے لے اونا واسطے وہ 70,000 زبانہ والا فرشتہ وہ جنابی والی دعا کر دے اور اتنی دیر تک دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ دا ذکر کرنے والیاں دے گناہ معاف نہیں ہو جان گے قیامت دا دن ہوئے گا لوگ کپڑا وچھوئی اٹھن گے فرشتے جنابے والی انہاں دے پادوਆਂ تو پکڑ کے انہاں نو جنت وچ لے کے جان لگن گے لوگ آکھن گے ساڈے تے اعمال اس کام تے نہیں سن اسی جنت وچ جا سکیے کیویں پہ جانیا وہ فرشتے آکھن گے تسی گناہ لے کے آئے سو اے فرشتہ تواڈی مغفرت دی دعا کردا رہیا ہے اللہ نے اپنے ذکر دا صدقہ گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دیتی زندہ ڈٹ کے آکھیا کرو تے جنابی والی ہن تے تواڈا بندا میرے نال کہنا آکھو ذرا لا الہ تھوڑا
تھوڑا جیا زور لاؤ جناب والی نیندر دا اہتمام نہ کرو محبت دے نال ذرا شیطان نو شکست دیو رحمان دے بندے بن کے اچھی آواز دے نال اپنے مالک دا ذکر کرو اس مالک دا او جیڑا صرف عطا فرما رہا ہے لے کچھ نہیں رہا انہوں نمازاں دی لوڑ نہیں سجدیاں دی لوڑ نہیں انہوں زکاتاں تے سخاوتاں دی لوڑ نہیں حج تے عمریاں دی لوڑ نہیں اللہ نے فرمایا او بندیا سن لے اگر تو نماز نہیں بھی پڑھے گا میں تعمیر آپا اگر قرآن نہیں پڑھے گا میں تعمیر آپا اگر تو سخاوت نہیں کرے گا میں تعمیر آپا یا اللہ اے سارا یمال اے سارا کچھ جیڑا ہے میرے اللہ اے قادے واسطے اللہ فرمائے گا اے میں عمال تینو دیتے نے کردہ تو جا قریب میرے ہو جائے گا میرے قریب ہو جائے گا اور جدی زبان اپنے رب دا نام لے سکتی ہے اچھا ذرا فرمایا جے لا آئیے ذرا سنیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے تے توڑے کریم آقا علیہ السلام سرکار جدو معراج تے تشریف لے گئے اچھی بولیا کرو اے جدو سبحان اللہ دے اے دے وچ بھی اللہ دا ذکر ہے کہ نہیں جنہ ادھوں نے منہ بند رکھیا انہاں دا اللہ دے ذکر دے بارے کی خیال ہے ڈٹ کے ذرا سارے کہو سبحان اللہ حضرات تو میں بات عرض کر رہا میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار جڑے ملے معراج تے تشریف لے گئے میرے کریم آقا فرماندے نے میں اوتھے ایک نور دا شہر ویکھیا جڑا اس دنیا نالوں 1000 گنا وڈا ہے میں ایک نور دا شہر ویکھیا او جڑا اس دنیا نالو 1000 گنا وڈا ہے عرش دے تھلے نور دیاں زنجیراں دے نال او شہر لٹکے آئے ہوئے ہے او جڑا زمین نالو وڈا ہے عرش دے تھلے زنجیراں دے نال لٹکے آئے ہوئے ہے اے رب جان دے او دا عرش کتنا بڑا ہے او جدے تھلے زنجیراں دے نال شہر لٹکی ہوئے نے اس شہر دا جنابی والی 1 لاکھ دروازہ اگلے جمعے سبحان اللہ کہن دیاں اے نیکیاں نہیں جو لبنیاں جڑیاں آج لبنیاں جی توجہ ہے جیڑیاں نیکیاں آج رمضان دے جمعے وچ لب جانی آنے او جناب والی اگلے جمعے دی اندر اے برکتاں تے رحمتاں اے نیکیاں دے ریٹ نہیں جے لبنے اے نیکیاں نہیں لبن گیاں 1 لاکھ دروازہ ہے ہر دروازے دے سامنے ایک محل دے اگے ایک باغ ہے اس باغ دے اندر اے دنیا دے فانوس نہیں لگے اے دنیا دیاں لائٹاں نہیں لگیاں میرے کریم آقا فرماندے نے میں ویکھیا ہر باغ جیڑا ہے او دے اندر جتنے بوٹے لگے نے ہر پودا او دی رحمت دے نال پیا چمک دے ہر پودا او دی رحمت دے نال پیا چمک دے امام الانبیاء نے فرمایا میں دیکھیا او جڑا محل جناب والی اس محل دے اتے ایک کمرہ ایسا بنی آئے ہوئے ہے اس کمرے دے 400 دروازے نے ہر دروازے دے 2 حصے نے ایک جناب والی سونے دے ایک میرے کریم آقا نے فرمایا او چاندی دے اللہ نے فرمایا سونیا اے ذرا
دروازہ کھولو میرے کریم آقا فرماندے نے جڑے ویلے میں دروازہ کھولیا وہ کمرہ نور علا نور ہے وہ دی اندر ایک پلنگ بچھے آئے ہوئے ہے وہ دی اندر ہور لیٹی ہوئی ہے جدے کول نور ہی نور ہے اس نور دے دائیں بائیں دو کنیزاں کھلوتیاں نے تڑپ جاؤ گے میرے آقا فرماندے نے ہور تے ہور رہ گئی وہ جڑیاں وہ تے ارد گرد دو کنیزاں کھلوتیاں نے اگر وہ کنیزاں عرش تو اپنی انگلی تا ایک نو جیڑا ہے وہ دنیا تے کٹ دین میرے آقا نے فرمایا نہ سورج دی روشنی رہ جائے گی نہ چاند دی روشنی رہ جائے گی اگر اس حور دی جنابے والی کنیر جیڑی ہے ایک اپنا ناخن جیڑا ہے وہ پار کٹ دوے اس جہان دی اندر او دا ایک ناخن آ جائے سورج دی روشنی ختم چاند دی روشنی ختم امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں پتا دے اللہ نے اے شہر اے محل اے باغ اے حورا اے کمرے اے محل ایک کدے واسطے رکھے نے آقا ایک کدے واسطے رکھے نے امام الانبیاء نے فرمایا اے حورا اے محل اے باغات اور اے شہر اے سونے دے دروازے اے یقوت و مرجان میرے کریم آقا نے فرمایا اور ذکر خدا نال پیار کرنے والا ایک مرتبہ ضرور آواز دے گا میرے آقا نے فرمایا اس شہر دے اندر محل انہوں ملے گا جدی زبان ہر وقت اپنے مالک دا ذکر کر دی رہتی ہے سارے اچھی آقا کرو اپنے آقا دا نام لیا کرو کیسے عاشق کو تسی بار تھک دے نہیں ہے تو یا رسول اللہ کہنے لگیا زبان نو بلاکا آ جاندے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تمہیں بات رد کر رہی ہیں میرے کریم آقا فرما رہے ہیں اللہ دا ذکر کرو ذرا تسی دسنا ہے کدہ ذکر کرو اللہ نو پوچھئے کہ اسی تیرا ذکر کریے کریم آقا فرما رہے ہیں اللہ دا ذکر کرو اور اللہ کی کہہ رہے ہیں جناب والی اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مصطفیٰ کریم فرماندے نے ذکر خدا کرو تے خدا فرماندے ذکر مصطفیٰ کرو خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اللہ فرماندہ جنابی والی اے ان اللہ بے شک اللہ اور دے فرشتے نبی کریم تے درود بھیج رہن یا ایھا
ایھا الذین آمنوا جھگڑا ختم، لڑائی ختم. کوئی آتا ہے اذان تو پہلے نہ پڑھو، کوئی آتا ہے اذان تو بعد نہ پڑھو. ایک آتا پڑھنا ہی نہیں چاہیے، دوجا مردود آتا ہے یہ پہنچتا ہی نہیں، تیجا آتا نبی سنتا ہی نہیں. اور توجہ دے نال ایک آتا جمعے تو بعد نہ پڑھو، ایک آتا کھلو کے نہ پڑھو، ایک آتا بہ کے نہ پڑھو، ایک آتا نماز اے جنابی والی اذان تو پہلے نہ پڑھو تے اذان تو بعد نہ پڑھو. میں پوچھنا خدا دی قسم ہے عقل سلیم والے بیٹھے ہو پورے مجمع دے وچوں ایک بھی بندہ جو اٹھ کے جواب دے میں ذمہ دار ہوں اپنی گل دا. اے جدوں اذان ادارہ قمر الاسلام دے اندر ہووے یا کسے مسجد دے اندر بھی ہووے، کسے جگہ تے بھی ہووے، ملک دے اندر صوبیاں دے اندر جدوں اذان ہوندی ہے کوئی بندہ ثابت کر جائے کہ اللہ فرما رہا ہے او فرشتیوں زمین تے اذان ہو رہی ہے تسی درود پڑھنا بند کر دیو، اذان ہو لان دیو پھر درود پڑھیا جے. ہے کوئی دنیا دے مولویاں نو چیلنج درود و سلام دے خلاف بکواس کرنے والیاں نو پیر سے آلت پال دے نوکر دا چیلنج ہے کہ جدو فرشتے اذان ہوندی ہے عرشتے فرشتے درود و سلام پڑھ دے نے کہ نہیں پڑھ دے. تو کہنا ہے اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے دا، صرف کنجوس نہیں بولے گا، صرف بخیل طبیعت دا مالک نہیں بولے گا. درود و سلام دا منن والا پیور سنی ڈٹ کے جواب دے گا. وہ جدو اذانہ ہو رہی نے اللہ فرشتیاں منع نہیں فرما رہا، تو کہنا ہے اذان تو پہلے نہ پڑھو بعد اچ نہ پڑھو. اور رب ہو کے اذانہ دے وچ بھی محمد تے درود و سلام پہ پڑھ دے. وہ اذانہ دے وچ پہ پڑھ دے. محبت نال تے پھر میں جنابی والی کیوں نہ آکھاں ہم یہاں سے پڑھے وہ میں پڑھو پڑھو جدا یقین آقا سن رہنے اونوں میں تیرا دی زیارت کرا. اج کیڑا یقین والا بیٹھا ہے. ہم پھر جمعے والے دن پھر رمضان شریف دا جمعہ پھر جمعۃ الوداع دیاں کھڑیاں میرے کریم آقا نے فرمایا جمعے والے دن جدوں میرا غلام میرے درود و سلام پڑھ دے میں انہوں ویکھنا بھی ہاں او دا درود و سلام میں سننا بھی ہاں. ساڈیاں صورتاں اس قابل تے نہیں لیکن درود و سلام دی اے برکت حضور دی نگاہ وچ بھی آ جاواں گے، حضور دی قوت سماعت وچ بھی آ جاواں گے. کیا دیو ذرا ہم یہاں سے پڑھے سلامت رہو. ایسے ذوق دے نال اے جڑے نوجوان ٹھلے بیٹھے ہو تھوڑے دے فٹ ہو کے آکھو ذرا ہم یہاں سے پڑھے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ. سلامت رہو ذرا انجی آواز دے نال مصطفیٰ کی سماعت. امام الانبیاء دے غلامو جڑا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے 10 واری درود و سلام پڑھے. جڑا میرے کریم آقا دی ذات تے 10 مرتبہ جناب والی درود و سلام پڑھے جبریل امین فرما دینے لوگوں خدا دی قسم قیامت والے دن میں او دا ہاتھ پھڑ کے پل سرات پار کرا کے
انہوں میں جنت وچ لے کے جاواں گا کنوں جڑا آکھے گا ہم یہاں سے پڑھے اللہ سانو ذوق عطا فرمائے ایسے ذوق دے نال ذرا پڑھو ہم یہاں سے پڑھے اور اگلی بات ذرا سنیا جے ایت جبرائیل امین دا اعلان جناب میکائیل فرما دینے او دنیا والیوں جنہ مصطفیٰ دی ذات تے 10 باری درود و سلام پڑھے گا میں اپنے نال انہوں حوض کوثر تے لے کے جاواں گا نوری ہتھاں دے نال نوری پیالیاں دے اندر حوض کوثر دا جام پلاواں گا کیونکہ وہ یہی آندہ رہا ہم یہاں سے پڑھے سارے ذرا آکھو جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی ماشاءاللہ جمعے تے آئے ہو اچھا ذرا آکھو ہم یہاں سے پڑھے وہ ایت میکائیل دا اعلان اسرافیل دا اعلان سن لو آپ فرما دینے لوگوں جڑا بندہ مدینے دے تاجدار دی ذات 10 باری روز درود و سلام پڑھے گا قیامت دا دن ہوئے گا میں رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاواں گا اسرافیل کہندے نے میں سجدے وچوں اونی دیر تک سر نہیں اٹھاواں گا جب تک درود و سلام پڑھن والیاں اللہ معاف کر کے جنت نہیں عطا فرما پھر بندہ ساڈا کہنا ہم یہاں سے پڑھے تھوڑا جیا زور لاؤ کٹ گئی ہے تھوڑی آواز ہم یہاں وہ مدینے سنے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ اگے جناب والی اسرائیل دا اعلان سن لو جس چپ رہنا اس آؤ دے کل بھی جان تے اپنے ٹائم تے اس آ جانا تے چھڑنا اس کوئی نہیں تے جس پڑھنا انہیں آؤ دے کل بھی جانا ہے اسرائیل ان آپ دسن لگے نے جڑا پڑھ دے میں او دے نال کڑا سلوک کرنا ذرا پیار دینا ایک واری پڑھ لو پھر میں گل سنانا ہم یہاں سے پڑھے جناب والی جبرائیل امین دا ویلان سنیا میکائیل دا ویلان سنیا اسرافیل دا ویلان سنیا ملک الموت کہتے نے وہ میرے آقا دی ذات تے روزانہ 10 مرتبہ درود و سلام پڑھن والے ہو سن لو جب موت دا ٹائم آئے گا میں درود و سلام پڑھن والے دی روح ایک جسم وچوں کٹا گا او جیویں میں نبیاں دی کڈنا وا جیویں میں نبیاں دی روح کڈنا ہن تہاڈا حق بندا ہے جیڑا نال چپ ہوے او دی اگے ایک واری ہاتھ جوڑ کے آکھو بیلیا پڑھ لا زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں ہم یہاں سلامت رہو ایسے ذوق دے نال جڑے ٹوٹیاں تے بیٹھے ہو تسی بھی پڑھو ذرا ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ تسی بس اتنا ہی فرماؤ لاکھوں سلام تے باقی میں پڑھنا اے میرے نال تسی فرما دیا جے مصطفیٰ کی سماعت پہ
میں پہلے عرض کیتی ہے کلمہ پڑھن والے نو کیڑا مقام ملے گا. آج جمعۃ الوداع تے اے میں پیغام دے رہا اے روزیاں تو بعد ٹوپیاں لا کے گواہ نہ دیا جے, اے مسجد دا راہ نہ بھول جایا جے. آؤ مسجد رمضان واسطے نہیں بنیا, تسی رمضانی مسلمان نہیں. اے رمضان وچ نمازاں پڑھ لیاں, جس طرح ہی رمضان چلا گیا پھر شیطان نال ہاتھ ملان واسطے حضور دے غلاماں نو اے زیب نہیں دیندا. یاد رکھو جی میں مسجد آباد نے رمضان دے اندر اللہ دا نیک بندہ ہوئی ہے, وہ تے رسول اللہ دا غلام ہوئی ہے, وہ جدی پوری زندگی خدا دا ذکر کر دیا گزر جائے, مدینے والے تے درود و سلام پڑھ دیا گزر. میرے آقا دے غلاموں اجے چند کڑیاں اے وقت باقی ساڑھے کو اللہ نے شانو موقع عطا کیتا. ہر بندے دی کوشش ہے کہ مینوں علاقے دا جڑا امیر ہے نا میری او دے نال گل ہو جائے. امیر چاہتا ہے میری وزیر نال گل ہو جائے, وزیر چاہتا ہے میری وزیر اعظم نال گل ہو جائے, تے وزیر اعظم چاہتا ہے میری صدر نال گل ہو جائے, تے جڑا صدر آ جائے وہ آندا اللہ کرے میری پکی ہوئی گل ہو جائے. ہاں جی وہ آندا میری کدھرے پکی ہوئی گل ہو جائے. لیکن آؤ تے کوئی ایسے بھی ہیں جڑے اللہ نال بھی گل کرنا چاہتے ہیں. نہیں تھوڑی آواز نہیں, ادھر اچھی طرح کہہ دو سبحان. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج دی رات رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ میں تے تیرے نال گلاں کر کے ٹر چلے. تسی انہیں اس گل تے غور کرنا. میں کئیاں بیلیاں نو ادوں دا کنی واری آکے اپنے آقا دی شان سن کے سبحان اللہ آکھو, پر انہاں کہا تسی جو مرضی کہو اسی اپنی گل دے پیڑے ہاں, پر ویکھ کملی والے نو تیرے نال کتنا پیار ہے. معراج تو بعد حضور واپس آن لگے, یا اللہ میں تیرے نال گلاں کر کے ٹر چلے ہاں, تے جے میرے کسے کلمہ پڑھن والے دا دل کرے تیرے نال گل کرن تے. ایک باری جتنے حضور دے غلام بیٹھے ہو بآواز بلند ذرا ایک مرتبہ فرماؤ سبحان اللہ. میرے اللہ او کی کرے, اللہ نے فرمایا کملی والے انہوں کہہ دیں قرآن کھول کے بہ جائے. قرآن پاک بولو بولو قرآن پاک کھول کے بہ جائے, کلہ تے 10ویں تے 40ویں تے نہیں. فرمایا روزانہ قرآن پاک کھول کے بہ جائے, قرآن دیا 17 پڑھتا جائے تے سمجھتا جائے رب میرے نال پیا گلا کردا ہے, میں اپنے رب نال پیا گلا کردا, میں اپنے رب دے نال پیا گلا کرنا. امام الانبیاء نے فرمایا معراج دی رات اللہ نے فرمایا محبوب جا کے امت وچ اعلان کر دیں کہ 3 بندیاں نو ناراض نہ کریا جے, ورنہ نہ میں دنیا چھڈاں گا نہ میں آخرت چھڈاں گا. کنیا بندیاں نو اچھی طرح بولنا, دھیان میرے وال کرنا. 3 بندیاں نو بڑے غور نال اج پیغام لے کے جانا. یا اللہ کیڑا؟ فرمایا سب تو پہلے ابا جی. مینوں سمجھ آ گئی جڑے چوپنے انہاں دی کوئی جائیداد دی لڑائی ابا نال وہ تاں چوپنے جنہاں دا پیار ہے اس نے سلوک ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ, باقی رہن دیو. فرمایا اپنے باپ نو کوئی ناراض نہ کریا جے. ایک فرمایا سونیا جا کے اعلان کر دے کسے عالم ربانی نو ناراض نہ کرنا. مولویاں دی باری ویکھیا آواز گھٹ ہوئی اس قوم دی. اگلی گل سنو, اس قوم دا المیہ ہے. اور تیسری بات اللہ نے فرمایا محبوب جا کے اعلان کر دے کہ نہ باپ نو ناراض کرنا ہے, نہ عالم ربانی نو ناراض کرنا ہے, تے نہ حافظ قرآن نو ناراض کرنا ہے. فرمایا جڑا انہاں تیناں نو ناراض کرے گا اللہ فرماتا دنیا وچ بھی سخت عذاب دیاں گا تے میں آخرت وچ بھی سخت عذاب دیاں گا. اور فرمایا یاد رکھو جدوں حافظ قرآن دنیا تو جاندہ ہے نا تے اللہ دے فرشتے تے
تے زمین اور آسمان ٹائیاں مار کے روندے نے کہ او بندہ قرآن پڑھن والا دنیا تو جا رہا ہے جدی وجہ تو اللہ دی رحمت پہ برس دی تھی. اللہ دی رحمت پہ برس دی تھی. توجہ ہے میرے بھائی؟ اور اللہ فرمائے گا سونیا حافظ قرآن دا اے مقام ہے. انہوں نے میں دنیا تے پتہ ہے کیوں بھیجیا ہے؟ یا اللہ کیوں بھیجیا ہے؟ فرمایا انہوں نے میں دنیا تے بھیجیا کہ دنیا دار انہاں دے سینیاں وچ جڑا قرآن ہے او دی وجہ تو میرے عذاب تو بچیا رہے. میں حافظ قرآن نو دنیا تے میں تاں بھیجیا ہے کہ انہاں دی وجہ تو دنیا نال پیار کرنے والا دنیا میں جڑا مگن ہے اللہ فرماندا ہے وہ میرے عذاب تو بچیا رہے. اگر میرے عذاب تو زمین بچی ہے تو اللہ فرماندا ہے اونا دی وجہ تو جنہ سینیاں دے اندر قرآن پختہ ہو کے اللہ دا نور بن کے پہ چمک رہے. اور جس وقت جناب والی حافظ قرآن دنیا تو جاندے اللہ فرماندا ہے زمین دی مٹی ہے حافظ قرآن تیرے والا رہا ہے یہ کچھ آکھنا نہیں اے دے جسم نو نہیں چھیڑنا اے دے گوشت نو نہیں چھیڑنا اے دیا ہڈیاں نو نہیں چھیڑنا. حافظ قرآن آ رہے ہے الحمد دی الف تو لے کے وناس دی سیل تک پورا قرآن میرے سینے میں چلے کے آ رہے ہے. اگو زمین عرض کر دی ہے یا اللہ میری کی مجال ہے میں دے کفن نو بھی چھیڑا میری کی مجال ہے میں دے وجود نو بھی چھیڑا میری کی مجال ہے میں دے گوشت نو بھی چھیڑا. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں چھیڑ دی؟ عرض کرے گی یا اللہ میں جاننی اے دے سینے دے اندر تیرا کلام ہے میں جاننی اے دے سینے دے اندر تیرا قرآن ہے. پتہ لگ گیا مٹی چنگی ہوئے وہ کدے حافظ قرآن دا بے ادب نہیں ہوئے گا. حافظ قرآن دا حیادار ہونے واسطے مٹی دا چنگا ہونا ضروری ہے. اے حافظوں پریشان نہ ہویا کرو کہ دنیا دار تانا مارے وہ دی مٹی چک کریا کہ دی مٹی کیڑی ہے کیونکہ اللہ نے تو مٹی نو حکم کیتا ہے کہ تو حافظ قرآن میں چھیڑنا ہی نہیں. حافظ قرآن نو چھیڑنا اور دی بے ادبی کرنا نہیں. اے حافظ قرآن دا اے مقام ہے. اور دسو جے حافظ قرآن دا اتنا مقام ہے تو قرآن دا کتنا مقام ہوئے گا؟ تو جے قرآن دا اتنا مقام ہے تو جدے تے نازل ہویا آمینہ دے لال دا کتنا مقام ہے. تو میں جنابی والی کیوں نہ آکھاں قبر وچ فرق پہ جانا یا مادہ تے خاصاں دا. پڑھو قبر وچ فرق پہ جانا یا مادہ تے خاصاں دا. اے قبر وچ فرق پہ جانا یا مادہ تے خاصاں دا. ایک کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا. ایک کفن میلا نہیں ہونا محمد دے. اچھا کو ذرا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے. آؤ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ اپنے بچیاں نو دیندار بناؤ. نلائق ہی کر دے ہو اسی یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے تو انہوں گیٹ تے نہیں بڑھن دینا کوئی چنگے سکول والا ہاتھ نہیں اگلے لان دیندے.
اللہ اکبر اللہ او دے درجات بلند فرمائے تو انہوں پرائیویٹ چنگے سکول دے کوئی گیٹ نو ہاتھ نہیں چوکیدار لان دیندہ مسیطے جدہ دل کر دے منہ چک دے مدرسے آگے مولوی نے بھی گل کر جاندے ہو تو مسیط والے نے بھی گل کر جاندے ہو تو میں نہ کوئی نہیں گل کر گیا تو پہلو اپنی مٹی چیک کر یہ جملہ حفظو یاد رکھنا جو انہوں نہیں پلنا تسی میرا جملہ جیڑا کدھرے کھلو کے تو انہوں کنڈ کرے انہوں کوئی جا جنیا اپنی مٹی چیک کر کے آ پہلو تیری مٹی نہیں ٹھیک ورنہ تو قرآن والے آنو تو قرآن نو کدے گل نہ کر دا صحیح بات ہے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ لیا تو انہوں جڑا نلائق لگتا ہے تو انہوں لگ دے ان کے سانو نہیں لگ دے تو انہوں لگ نلائق لاؤ لیکن بچہ او لے آیا کرو جدے تے تسی پکے ہو وہ کہ انہوں قرآن پڑھان تو بعد دے کل کام میں دین دا لینا فکر پہ جاندی ہے نا سارے انہوں کہ کھائے گا کتوں تو مولوی صرف سوٹ پا لے تو 10 دیاڑے ہو نہیں پھولتا ہاں جی وہ نہیں بھولتا کہ اینا دا جتی کپڑے نال کی کام ہے پچھلے دن چول جی اینکر بیٹھا سی وہ پیا گل کرتا سی کہ مولوی صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپیہ نکلیا کتوں نکلیا انہیں کہا جی میں پیدا بھی نہیں سا ہویا میرا ماں پیو دا بھی امیر سی انہیں کہا مینوں تیری تکلیف دا پتہ ہے اے 49 ارب دا کدی وزیر اعظم تے کدی سیاستدان نو تے نہیں پوچھیا مولوی نو تاں پہ پوچھنا ہے تیرے اندر پیڑ اٹھ دی ہے مولوی امیر کیوں ہے انہیں کہا پیڑ تینوں اصلے ہے کہ مولوی دا کپڑا چنگا کیوں ہے مولوی دی جتی چنگی کیوں ہے مولوی دی کی اوقات ہے خدا دی قسم ساڑھے کوئی منہ نہیں چھوڑے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جتنی عزت مقام مرتبہ خاندان شکلہ دی وجہ تو نہیں یہ اللہ دے قرآن دی وجہ تو ہے مدینہ دے تاجدار دی غلامی دی وجہ تو اپنے بچے لے آؤ اور یاد رکھو نلائق سمجھ کے تسی لے وہ قرآن پاک پڑھانا ساڑھا کام ہے قرآن پاک پڑھانا ساڑھا کام ہے اور قرآن تو دا مستقبل رکھ دے ہو کہ بچہ قرآن پاک پڑھے گا تے دا مستقبل کیے میرا چیلنج ہے میں چیلنج نہ کہنا جنہ گھراں دے اندر کسی دی اولاد دا کوئی مولوی ہے کوئی مولوی ہے وہ چیک کر لینا دے باقی پہن پراوانوں میں وہ جنہ مرضی کمان کھانا لے ہون چیک کر لینا جا کے مولوی نہ لو چنگا نہ کھانڈا ہے ان کے نہ پانڈا ہے صرف دین دی برکت دا ایک کمال ہے قرآن دی برکت دا ایک کمال ہے مصلی رسول دی برکت دا ایک کمال ہے اپنی اولادانوں حافظ قرآن بناؤ اور میں یہ 2 اشعار اپنے حفاظ واسطے پڑھ کے انہاں دی دستار بندی کری ہے اور میرے آقا دے غلام جتھے تشریف فرماؤ میں انہاں دی خدمت گزارش کرانگا کہ میرے بھائی جڑے بیٹھے ہو باہر تھوڑا جی اگے ہو جو تاکہ میرے بھائی جتھے کھڑے نے انہاں نو بیٹھن دا موقع مل جائے اگر اگے جگہ ہے جڑے کھڑے نے انہاں نو اپنے نال بٹھا لو لیکن میرے 2 لائنہ تسی غور نہ سن لینی ہے جی میں پیش کریں جناب مرحبا مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے قرآن دی خاطر ہر بندے نے بولنا قرآن پاک دی خاطر مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے بزم میں دلہا بنا حافظ قرآن ہے مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے کیوں
بزم میں دلہا بنا حافظ قرآن ہے. پتر نو لاڑا بنا دینا سیرے آپ پڑھ دیں. آج میں اپنے بچیاں دے سیرہ آپ پڑھاں گا. ایک کسی کو لے بھی نہیں, تسی لیا بھی نہیں سکتے. اینا دی شان ہے میں آپ پڑھاں گا. ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں, ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا سرکار کا فرمان ہے. تاج رکھا جائے گا سرکار کا فرمان ہے. کارنامہ دیکھ کر محسوس مجھ کو یہ ہوا. ادارہ قمر الاسلام دے نال مخلص ایک بندہ اور ایدے شاگرد دو اور ایدے مرید تین. انہا تینہ تے فرد ہے کہ لائن سن کے نہ وقت بولنا ضروری ہے. باقی انہوں میں نے کیا محسوس یہ مجھ کو ہوا. اس ادارے پر یقیناً لجپالوں کا فیضان ہے. اس ادارے پر یقیناً لجپالوں کا فیضان ہے. آخری شعر حافظ پیغام ہے. ادارہ قمر الاسلام دا جمعۃ الوداع کے موقع تے تانوں ایک پیغام ہے. حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم. اچھی سارے آپ کو سبحان اللہ. جنہ دی طبیعت ایک چیز ہے کہ اللہ کو اولاد دوے یا ہے تو میں حافظ قرآن بناواں گا. جنہ باقی جو کچھ بنانا منہ بند رکھیا دے حافظ قرآن دا نیت رکھن والے اچھی کہہ دو سبحان اللہ. حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم. راستہ جنت میں جائے گا بہت. راستہ جنت میں جائے گا بہت آسان ہے. راستہ جنت میں جائے گا بہت آسان
مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے بزم میں دلہا